نہیں سوچی ہے جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے۔ پہلی چیز ہے میرا رب کون ہے اور کیسا ہے۔ میرا رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اور دوسری بات سمجھنی ہے کہ میرا دشمن کون ہے اور وہ کیسا ہے۔ اگر یہ دو باتیں ہماری سامنے آ جائیں تو آپ یقین کریں کہ زندگی میں ہر بات پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور قل اعوذ برب الفلق کی پہلی آیت اور اس آیت کی جو تشریح قرآن مفسرین نے کی ہے اور ہمارے دور کے مفسرین نے کی ہے عربی میں اور اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انہوں نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں جو کی ہے اس تفسیر نے میری آنکھیں کھول دی، اور میں نے سوچا کہ میں نے خود اب تک اپنے رب کو صحیح طور پر پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور اپنے دشمن کو بھی پہچاننے کی صحیح طور پر کوشش نہیں کی۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس میں شیطان کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ شیطان کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کا اصلی کام کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں کی جو ہے کوئی بات کہیں، یہ دونوں صورتیں کیوں نازل ہوئی، اس کا جو ریزن ہے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شان نزول، کہ دونوں صورتوں کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ قرآن کی مختلف صورتوں کی اور آیتوں کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور بہت ساری آیتیں ایسے ہیں کہ جن کا کوئی شان نزول نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور جو وقت کا بادشاہ اور شہنشاہ ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہی ہم کو کوئی سرکولر جاری کرے ضروری نہیں ہے، وہ جن باتوں کو ہمارے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ ڈائریکٹ بھی بول دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تعالیٰ عالموں کو پالنے والا، تو اس کو اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے ہمیں کچھ باتیں اگر ہمارے پاس سے کوئی معاملہ پیش آیا تو بتائے، اور نہ پیش آئے تو بھی بتائے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں ویسے اختلاف ہے، اور میری معلومات کے مطابق جو اختلاف ہے وہ صرف ابھی قریب کے مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ انہوں نے کیا ہے، باقی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا عرب علماء یا کہیں کے بھی علماء کہ عالم اسلام کے تمام علماء میں سے کسی نے اس طرح سے واضح اختلاف نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں کیا ان کے نازل ہونے کا کوئی سبب ہے، اور وہ سبب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کی پرسنل شخصیت سے کنیکٹڈ ہے، یا یہ دو صورتیں بس اللہ نے ایسے ہی نازل فرمائی جیسے کہ وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، اور بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، اور کوئی بات کہتے ہیں تو ذمہ داری ہی سے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی تفسیر مشہور ہے، جن کا علم مشہور ہے، اور جو اہل بدعت میں سے نہیں تھے، اور جو گڑھی ہوئی اور بیتکی باتوں کے قائل نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے قرآن مجید میں بہت ساری ان کی تفسیر میں باتیں لکھی ہیں، مگر پھر صراحت کر دی ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان حضرات نے اور ہمارے مختلف علماء نے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس دونوں صورتوں کے نازل ہونے کی وجہ لکھی ہے، اور وجہ یہ لکھی ہے وہ حدیث سب سے پہلے مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو حدیثوں کی جمع کی ہوئی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں مسند احمد، اس میں آئی ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا بخاری میں امام بخاری نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ تو مسند احمد میں کیا بات آئی ہے کہ ایک یہودی تھا
جس کا نام تھا لبید بن اعصم. وہ جو لبید بن اعصم تھا تو اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا یوں ہے کتابوں میں کہ ایک لڑکا کام کرتا تھا. اب وہ لڑکا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ ذکر نہیں ملتا، لیکن اس لبید بن اعصم نے اس لڑکے کو بہلایا اور پھسلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں جو کنگھا تھا اس کو حاصل کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، لیکن اگر ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بہت عام زبان استعمال کر رہے ہیں. اسی کو اگر ہم کہیں منہ مبارک، یعنی کہ منہ کا مطلب بال ہی ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عزت سے نام لیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور کنگھا اس لڑکے کے ذریعے اس کے ہاتھ میں آیا. اس نے اس کے اوپر جو بھی الٹا سیدھا اس کو جادو کرنا تھا اس نے وہ کیا، اور وہ کر کے بن زروان نام کی کا جو کنواں تھا جو خالی پڑا ہوا تھا، بیر زروان، تو اس کنویں میں کھجور کے ایک درخت جو سوکھ گیا تھا اس کے تنے کے اندر جو ہے اس نے جا کر اس کو وہ جو اس نے کیا تھا، جو کچھ بھی جادو کیا ایک تاگے پر، اور اس میں تو اس نے گرہ لگائی، گانٹھ لگائی 11، اور وہ کر کے اور وہ بالنے اور وہ کنگا وہ سب ملا کر اس نے اس کو وہ ایک بیر زرواں کے اندر ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا. اس کے بعد سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھوئے سے رہے، یا جو ہے ایسا ہوا کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کو ایسا خیال ہو رہا ہے کہ میں نے کر لیا، اس طرح کی کچھ بات پیش آئی. یہ بات کتنی دیر تک پیش آئی؟ 1 گھنٹہ، آدھا دن، 1 دن، بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے 6 مہینوں تک اس پر اثر تھا. اور یہ بات غلط لگتی ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک یہ اثر ہوتا تو 6 مہینوں میں کتنی دفعے ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی مگر جادو کے اثر سے آپ سوچتے کہ میں نے پڑھ لی، اور ایسی ایک واقعہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. البتہ ایک نماز کے وقت سے دوسرے نماز کے وقت کے اندر یہ ساری باتیں پیش آئی، اس کو ترجیح دی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ثم دعا ربہ ودعا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے بتا دے. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا 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 میرے ساتھ ہوا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا. اب دونوں میں سے جو بات بھی صحیح ہو، کیا ہوا؟ یعنی جادو کا اثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور اس کچھ ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی، اور پھر اس کے بعد یا تو خواب میں یا حقیقت میں، مگر ایسی حقیقت جس کو صرف آپ دیکھ سکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو پاس میں بیٹھی ہیں انہیں بھی نظر نہیں آیا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا، اور دونوں نے یوں گفتگو شروع کی ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہوا مطبوب، تو سے مطبوب ہو گئے، یعنی ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے. تو اس نے پوچھا کس نے کیا؟ تو اس نے نام لیا لبید بن اعصم نے. کیا جادو کیا؟ نے کہا کہ وہ کنگا اور اس میں جو بال تھے اس کو لے کر اس نے اس کے اوپر کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑی ہیں، اور پھر اس کو باندھ کر ایسا ایسا فنا بیر زروان کے پاس جو کھجور کا درخت ہے اس درخت کا تنا سوکھ گیا ہے اس کے نیچے اس نے چھپا کر رکھ دیا ہے. اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے علاج کے طور پر پھر وہ 2 صورتیں حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ پورا قرآن صرف 1 ٹائم حضرت جبریل کی زبانی سے سنا اور یاد بھی ہو گیا،
تو یہ دونوں صورتیں بھی یاد ہو گئے. اور جب یہ خواب ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور اس کنویں سے وہ سب نکال کر لائے، جس کو جلا دیا گیا، توڑ تاڑ کے پھینک دیا گیا. مگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی. سورہ فلق میں 6 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 5 آیتیں ہیں، 11 آیتیں. آپ ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے. 11 آیتیں 11 گرہ پہ پڑھ کے جب کھول دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی حالت میں تشریف لے آ گئے اور آپ کا اوپر جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن جن لوگوں کو صحابہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لبید بن عاصم کو ہم ابھی جا کے جان سے ختم کرتے ہیں. آپ نے منع فرمایا. آپ نے کیوں منع فرمایا؟ تاریخ میں ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اور زندگی بھر پھر اس شخص سے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ ہے وہ واقعہ کہ جس کو شان نزول کے طور پر بتایا جاتا ہے. اور مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہے کہ آپ کے اوپر ایسا اس طرح کا جادو ہوا ہو. دوسرے علماء نے کہا کہ نبوت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے. ایک انسان کے ساتھ کھانا پینا رہنے کی جو ضروریات تھی وہ آپ نے پوری کی. ایک انسان کے طور پر آپ کو زکام بخار آیا، آپ جنگ احد میں دشمنوں کی سازش کی وجہ سے گڑھے میں گر گئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، اور ساری باتیں. تو جہاں وہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کی نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، تو اگر جادو ہو گیا تھا تو یہ کوئی شان کے خلاف نہیں ہے. البتہ یہ بات کہ آپ پر بھی جادو کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلانا چاہا کہ دیکھو جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور جادو جیسی چیز وہ بھی اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی. اور قرآن مجید میں پہلے پارے میں ہم آیت کی تشریح سن چکے ہیں، وما هم بضارین به من احد الا اللہ، کہ یہ جو جادو کے عمل ہیں کوئی اس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی اس اپنی قدرت سے اس چیز میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، تب جا کر وہ بات ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو یہ ایسے کہ شکر میں مٹھاس کس نے رکھی، اور مرچ میں کڑواہٹ اور تیزی کس نے رکھی، اور زہر کے اندر زہر بننے کی صلاحیت کس نے رکھی. اور وہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں کھاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، یا نقصان دینے والی چیزیں. کانٹا چاہے وہ مچھلی کا ہو یا پھر درختوں پر لگا ہوا ہو، اس کو کانٹا کس نے بنایا؟ شیر کو شیر کس نے بنایا؟ اور سانپ اور بچھو ان کے اندر ڈنک مارنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر ہر طرح کی چیز اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، اور ہم کو اسی کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. اب رہی یہ بات کہ سورہ فلق اس کا پیغام کیا ہے اور سورہ ناس اس کا پیغام کیا ہے. تو چونکہ ان دونوں صورتوں میں ایسی باتیں اور ایسے الفاظ بتائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی زندگی کے میں ہر شر سے بچ سکتے ہیں، ہر مرض کی دوا ہے یہ 2 صورتیں. اور اس کو نازل ہونے کے بعد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے. سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کسی بھی اور دوسرے کام سے پہلے پڑھتے تھے. اس میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا، ہر نظر بد کا، ہر برے عمل کا. کوئی آپ سے برا چاہے، کوئی آپ کے ساتھ حسد کرے، غلط کمپٹیشن کرے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیں
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ہر طرح کا جو کی صحت، برکت، بیماریوں سے حفاظت اور لوگوں کی سازشوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس کی ایک مثال لیجئے، بچے، چھوٹے بڑے بچے 2-4 سال کے ہوں یا 10-15 سال کے ہوں، انہیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ایک نیچرل عمل ہوتا ہے جو بچے کے منہ سے نکلتا ہے، ابا، اماں، امی۔ اب آپ ان الفاظ کو ابا حضور اور بابا اور ڈیڈی اور پپا آپ جو لفظ بھی بول لیں، لیکن بچے کے پاس اپنے مسئلے کا صرف ایک حل ہے، ماں یا باپ کو بتا دینا، چھوٹی بات یا بڑی بات، اور ماں باپ ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے کھانے پینا ہو، رہنا سہنا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طرح بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو پکارتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس کی مدد ہو جائے گی، اگر ہر مسلمان بھی ہر بات میں اسی طرح اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پکارے اور اس کو یقین ہو اس بچے کی طرح جس کو اپنے ماں باپ پر یقین ہے، تو پھر آپ کی مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس مدد کے ساتھ یہ ضرور شامل کیجئے کہ کبھی کبھی بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں باپ نہیں دیتے اور بولتا ہے کیوں؟ تو اس کا جواب ملتا ہے تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ نافرمانی کی، تم نے ایسا کیا، لہذا تم کو نہیں دیں گے۔ تو بندہ اگر 5 وقت کی نماز تو نہ پڑھے، لیکن جب مصیبت پیش آئے اللہ تعالیٰ سے بولے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن بات الگ ہے۔ تو یہ مختصر سی تمہید تھی۔ اب میں اصل سورہ کی بات شروع کرتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو۔ آپ یہ صورتیں جو پڑھیے تو سورہ ناس میں بھی ہے، کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، تو دونوں جگہ جو سب سے پہلا لفظ آیا ہے وہ ہے قل، کہہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح یہ آیتوں کو اس طرح کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے مجھ پر نازل ہوئی ہے ویسے میں نے بتایا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اعوذ برب الفلق، میں مدد چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ دو الفاظ ہیں اردو میں جو ہم بولتے ہیں، ایک بولتے ہیں پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، اور اس کو استعمال میں اس کا فرق ہو جاتا ہے۔ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، اردو میں کہا گیا، میں تو تم سے پناہ مانگتا ہوں، یہ جملہ دور ہونے کے لیے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم سے پروٹیکشن ہو جائے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولنا چاہتے ہیں یہ کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، لیکن جب اردو میں آپ کہیں گے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تو یہ الٹا ہو گیا، یعنی اعوذ باللہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں اللہ سے مدد نہیں مانگتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کو اگر اردو ہی میں کہنا ہے تو آپ کہو گے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہاں لفظ پناہ ہو جائے گا پروٹیکشن کے معنی میں کہ اللہ میں تجھ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں، تو یہ صحیح ہوگا۔ اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، چاہتا ہوں، ہاں سے نہ بولے، اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، نعوذ باللہ کفریہ جملہ بن جائے۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی مدد چاہتا ہوں، وہ رب کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر لفظ اللہ نہیں آیا بلکہ صفت آئی کہ جو فلق کا رب ہے، فلق کا رب ہے۔ لفظ فلق، فا لام قاف، اس کے میننگ کیا ہے؟ عام طور پر سارے مفسرین نے بالکل جو ارلی مارننگ، رات ختم ہوتے ہوئے جب ارلی مارننگ شروع ہوتی ہے، وہ صبح کے جو روزوں میں روزہ شروع کرنے کا پہلا سبب بنتی ہے، عام طور پر مفسرین نے فلق کا مطلب وہ لیا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اس سے زبردست اختلاف کیا، اور ان کی تشریح جب میں نے پڑھی تو مجھے بھی سمجھ میں بات آئی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ فلق کا ترجمہ ہوتا ہے فا لام قاف،
کہ چیز کو توڑ کر باہر آنا. تو رات ایسی چیز ہے کہ صبح اس کو توڑ کر باہر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فالق الاصباح، 7ویں پارے میں فالق الاصباح، وہ اللہ ہے کہ جو صبح کو پھاڑ کر نکالتا ہے. اس لیے اس آیت سے سملیرٹی ہونے کی وجہ سے عام طور پر مفسرین نے، عرب کے مفسرین نے بھی یہ کہا کہ اس سے مراد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں جو کہ صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے. اب دو بات ہے، ایک ہے رات اور دوسرے ہے صبح. رات میں کیا ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں، اور صبح میں کیا ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں. اچھے کام بھی دونوں میں ہوتے ہیں. رات میں بھی اچھے کام ہوتے ہیں، اچھے کام اچھے کرتے ہیں، برے لوگ برا کام کرتے ہیں. اور صبح سے لے کے پھر رات کے آنے تک یہ جو 12 گھنٹے کا ہے دن ہے، اس میں بھی اچھے کام کرنے والے اچھے کام کرتے ہیں اور برے کام کرنے والے برے کام کرتے ہیں. مگر رات کا استعمال انسانوں کی دنیا میں، جانوروں کی دنیا میں، یہاں تک کہ جنوں اور شیطانوں کی دنیا میں جو ہے برے کام کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے. چور کو دن میں چوری کرنا مشکل ہے، رات میں آسان ہے. اکثر چوریاں اور وہ بھی بڑے بڑے ڈاکے رات میں ڈالے جاتے ہیں. رات ہونے کے بعد جو موذی جانور ہیں وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں، آزادی سے ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور کوئی نظر آتا ہے تو حملہ کر دیتے ہیں. دن میں وہ نظر آتے ہیں تو نہیں نکلتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ صبح کا پھاڑ کر نکالنے والا ہے. تو گویا کہ رات تکلیف دہ چیز ہے، حالانکہ رات میں نیند آتی ہے، اچھے کام ہوتا ہے، اور صبح اچھی چیز سمجھی جاتی ہے رات کے مقابلے میں. تو جس طرح رات کو پھاڑ کر صبح نکل پڑتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جب آپ کہیں کہ میں فلق کے رب سے جو ہے تو میں اس کی مدد مانگتا ہوں، تو وہ پریشانی جو زندگی میں پیش آئی ہے، چاہے مالی ہو، بدن کی ہو، اپنی ذات پر ہو، بیوی بچوں پر ہو، ماں باپ پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، تجارت پر ہو، گھروں پر ہو، پراپرٹیز پر ہو، دشمن کی طرف سے کوئی چال ہو، کوئی بھی پریشانی جو ایک انسانی زندگی میں کسی کو پیش آتی ہے، جب وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ جیسے تو رات کو پھاڑ کے صبح نکال دیتا ہے، ایسے ہی اس پریشانی کو پھاڑ کر مجھے اس سے بچا لے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جب آپ اتنی بات سن رہے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اگر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور جو اس کے بعد رحمت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر بھی اللہ نے بنائی ہے اور مرچ بھی اللہ نے بنا دی ہے. کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے نا گنا میٹھا نہیں ہوتا تھا، مگر فنا انسان نے ایک دفعہ ایک ایسا عمل کیا تو جب سے گنا میٹھا پیدا ہونے لگ گیا. آپ گنا انڈیا کا کھائیے، امریکہ کا کھائیے، عرب دنیا کا کھائیے، کہیں کا بھی کھائیے، وہ میٹھا ہی ہوگا. کسی گنے میں مرچی کی تیزی آپ کو نہیں ملے گی. اور آپ مرچ وہ دنیا کے کسی ملک کی کھائیے، وہ آپ کو تیز ہی ملے گی. اس کے اندر شکر کی مٹھاس کبھی بھی نہیں آئے گی، نہ کوئی انسان لا سکتا ہے. تو ہر چیز کی اچھائی اور برائی اللہ نے اس دنیا میں رکھی. اور مصیبتیں کیوں رکھی، بیماریاں کیوں رکھی، جگہ جگہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس لیے یہ رکھی ہے لعلہم یضرعون، اور بعض جگہ پر ہے لعلہم یتضرعون، کہ باسا اور ضرع جسمانی تکلیف اور مال کی تکلیف اللہ نے دنیا میں رکھی ہے کہ تکلیف میں آئے تو کم سے کم تکلیف میں آنے کے بعد انسان جو ہے اپنے اللہ کو پکارے. جیسے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو ان کو ماں باپ یاد آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی انسان ہے، اور اللہ کی طرف موڑنے کے لیے
وہ دنیا کے چھوٹے بڑے جھٹکے آتے ہیں، اللہ ہم سب کی اور ہر مسلمان کی حفاظت کرے، لیکن وہ ہوتی ہے اور تب اللہ یاد آتا ہے۔ اور اگر کسی کو اس حالت میں بھی اللہ نہ یاد آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر اچھائی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور ہر برائی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ تو جو جادو کوئی کرتا ہے اس میں بھی اثر اللہ ہی نے رکھا۔ جب تک بجلی الیکٹریسٹی نہیں بنی تھی اور انسان نے اس کو نہیں معلوم کیا تھا، تب تک دنیا میں اندھیرا تھا، موم بتیاں تھی، لالٹین تھی اور جو چیز بھی تھی۔ جب اللہ نے انسان کو عقل دیا اور اس نے استعمال کیا اور اس کے بعد میں پھر جو ہے تو وہ بجلی آئی، تو کیا کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس انسان نے بجلی پیدا کرنے کے لیے اپنی عقل استعمال کی تو اس نے کیا کیا؟ بجلی کو پیدا کیا، اس نے اس قوت کو ظاہر کر دیا جو قوت کے اللہ نے چیزوں میں رکھی ہے، اور جیسے جیسے دماغ بڑھتا رہا ویسے ویسے چیز بننے لگی، ٹرین بھی بن گئی، پلین بھی بن گیا اور اب موبائل بھی بن گیا اور وہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں میں جیسی تاثیر رکھی ہے اس کا پتہ چلا کر اس کا استعمال بتا دے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کو یہ عقل دی اور جانوروں کو نہیں دی۔ کسی جانور نے آج تک کوئی چیز نہیں بنائی ہے، جو چیز بھی بنی ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کی جو بھی ترقی ظاہری نظر آتی ہے وہ انسان ہی کی عقل سے ہوئی ہے، کسی اور کی عقل سے نہیں ہوئی ہے۔ اور انسان بھی اپنی عقل سے ہر چیز کو ویسا ہی استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ ساری الگ الگ بحثیں ہو جائیں گی۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ اللہ کی مانگتا ہوں جو کہ صبح یا اس سے یعنی کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنے والا رب ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اختلاف کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں اس سے مراد صرف صبح کا رب نہیں ہے بلکہ فلق کا رب ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، وہ زمین اپنی طبیعی حالت کو پورا کر کے زمین کو پھاڑ کر باہر آتا ہے، اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، ان اللہ فارق الحب والنوى، اللہ تعالی جو ہے بیج اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالنے والا ہے۔ وہاں بھی یہ کہا گیا اگر فالق الاصباح صبح کا پھاڑ کر نکالنے والا ہے یہ قرآن میں آیا ہے، تو اسی قرآن میں آیا ہے فالق الحب والنوى، کہ وہ گٹھلی کو پھاڑ کر اور بیج کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے پودا نکالتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے جانور انڈا دیتے ہیں اور جب اللہ کی مرضی سے اس میں جو ہے مرغی کے انڈے میں مرغی اور سانپ کے انڈے میں سانپ اور دوسری تمام چیزوں کو جب وہ چیز اندر جو بن جاتی ہے اور جب اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹا سا چوزا جو اس کے اندر بند ہے وہ بھی اس کو جو ہے اپنی چونچ سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کو جو ہے تو توڑتا ہے اور توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اور انسانوں کی دنیا میں جب بچہ اپنی جو ہے پوری عمر کر لیتا ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے تو اس کے بعد وہ بھی ماں کے پیٹ سے پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ تو ہر وہ چیز دنیا کی جو پھاڑ کر توڑ کر، اور حالانکہ وہ چیز اتنی کمزور، اتنی لاغر، اتنی بے جان یا جاندار ہوتی ہے کہ اس میں سے باہر آنا اس کے بس کی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے، آپ نے غور سے اگر سنا ہو تو اس ترجمے کی وجہ سے اب کیا بات ہو گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو ہر چیز کو پھاڑ کر اس کو زندگی دنیا میں دیتا ہے۔ اب سے صبح نہیں رہی، ہر چیز رہی۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر ہمارا اللہ اتنا عظیم ہے، ہر چیز کو پھاڑ کر
اس میں سے جو ہر وہ چیز کو باہر نکالتا ہے. تو جب آپ اس سے کہو گے کہ اللہ یہ مجھے بری نظر لگ رہی ہے اور یہ بیماری مجھے لگ رہی ہے، مجھے فلاں دشمن سے ڈر ہے، مجھے ایسا ہے، مجھے ویسا ہے، تو اتنا عظیم الشان اللہ ہی آپ کی مدد اور میری مدد اور ہر انسان کی مدد کر سکتا ہے. اس اعتبار سے قل اعوذ برب الفلق مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت ہی بڑا تحفہ ہے، مگر کثرت سے بچپن سے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ان آیتوں کی جو اہمیت اور عظمت ہے وہ نکل گئی. اور آج میں صرف سورہ فلق کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں پورا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر اس کو مکمل کریں گے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو ہر چیز کو توڑ کر اس کے اندر سے دوسری چیز کو پیدا کرتا ہے. من شر ما خلق، ہر اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے. من شر ما خلق کہنے کے بعد دنیا کی ہر چیز اس کے اندر آ گئی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس رات کی تاریکی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ پھیل جائے. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادو کرنے والی ان چیزوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو جادو کرتے ہیں اور گرہ لگا کے اس کے اندر انسانوں کو برباد کرنے کے منصوبے بناتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی اور اس کی بری نیت سے بھی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سورہ کو اور اس کے بعد کی سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، صبح شام پڑھتے رہیں، اور جب بھی ہمیں خطرہ محسوس ہو، جب بھی ہمیں خطرہ محسوس ہو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، اللہ ہر مسلمان کی عزت و آبرو سلامت رکھے، تو ہم اس سورہ کو پڑھیں، دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی وہ ساری برکتیں ہم کو مل جائیں گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مولانا یہ جو حدیث